الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائی۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، طلوع اسلام سے قبل پوری دنیا اس بات سے باخبر تھی کہ منصب نبوت و رسالت یہ کوئی آسان منصب نہیں ہے۔ جس کو بھی اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے
وطن تو اسے چھوڑنا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی نمرود کی آگ میں اور کبھی فرعون کے ظلم و ستم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور عرب اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ بنی اسرائیل نے سینکڑوں انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے شہید کیا، جسموں پر آرے چلائے گئے اور راستے روک روک کر ظلم و ستم کیے گئے۔ اس لیے حجاز مقدس میں مقیم تمام راہب اور تمام اپنے اپنے دین کے روحانی پیشوا اور کتابوں کے عالم یہ آرزو لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری کتب میں اور ہمارے ادیان میں جس نبی محترم اور محتشم کا ذکر ہے وہ اولاد اسماعیل سے ہمارے اندر آئے کہ گو یہ منصب مشکل تو ضرور ہے، لیکن آسمانی کتابوں نے جس قدر تحفظ کا اعلان کر رکھا ہے اس سے ہمارے دین، ہماری قومیت، ہمارے مذہب اور ہمارے عقیدے کو جو عزت ملے گی وہ بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کہ جن مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن قدرت کو اس سے بالکل مختلف منظور تھا اور قدرت اپنے فیصلوں کے مطابق ہینا بندی کر رہی تھی۔ پھر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے حجاز مقدس کی سرزمین پر سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان بنو ہاشم کو یہ اعزاز بخشا کہ اپنا آخری جلیل المرتبت اولو العظم حبیب خدا جس نے کائنات کی تاریخ کو بدلنا تھا، سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پوری مخالفتوں کے باوجود عرب اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ حضرت عبداللہ کا لگتے جگر، متانت، سنجیدگی، دیانت، امانت، راست گوئی، قاہدانہ شان و شوکت، ظاہری حسن و جمال، کردار کا حسن، یہ ساری چیزیں جمع کر کے پوری سرزمین حجاز پر صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جنہیں الصادق الامین کہا جا سکتا ہے۔ مکہ والے صاحبان تجارت تھے اور آئے روز سرزمین مکہ سے تجارت کے قافلے یمن، شام، ایران، عراق، کوفہ، بصرہ کی سمت محو سفر رہا کرتے تھے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی عمر شریفہ کے 12ویں برس اپنے چچا جناب ابو طالب کی قیادت میں شام کا ایک سفر کیا تھا۔ صداقت و امانت کی بنیاد پر مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لال کا ذکر بعصیت صادق و امین نہ ہوتا ہو۔ دوسری سمت حسن و جمال کے اعتبار سے، سلیقہ شعاری کے اعتبار سے، نسب قریش میں فضیلت کے اعتبار سے، شرافت دیانت کے اعتبار سے مکہ کی رئیسہ خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد یہ سرزمین مکہ پر اپنی تجارت کے اعتبار سے شہرت یافتہ خواتین میں ایک نام سر فہرست تھا۔ خویلد کی رحلت کے بعد اگرچہ آپ کے 2 بھائی بھی ہیں اور آپ کی بہن بھی، لیکن متانت و دیانت، امانت و صداقت اور راست گوئی، معاملہ فہمی، سلیقہ شعاری کے اعتبار سے تجارت کی تمام تر گتھیوں کو سلجھانے کا جو فن حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اوصاف میں شامل تھا، وہ کسی اور خویلد کے نہ بیٹے نہ بیٹی میں پایا جاتا تھا۔ چنانچہ والد کی رحلت کے بعد تجارت کے تمام تر معاملات کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود سنبھال لیا۔ جب بھی مکہ کی سرزمین سے شام کی جانب تجارت کا کوئی قافلہ عازم سفر ہوتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت اس میں ضرور شامل ہوتا۔ کبھی کبھار تو قافلے کی قیادت آپ کے اپنے غلام کرتے، اور کبھی یہ ہوتا کہ مکہ کے کسی زیرک تاجر کو اجرت پر رکھ لیا جاتا اور معاملات طے کر کے اسے سامان تجارت دے کر بھیج دیا جاتا۔ جناب ابو طالب اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے کثیر العیال تھے اور نان نفقے کے اعتبار سے کثیر العیالی نے گھر کے حالات کو مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان نبوت سے پہلے آپ کے کاشانہ پر تشریف فرما تھے۔ ایک دن جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدیجہ مکہ کی رئیسہ بھی ہے اور سامان تجارت میں یہ باقی امراء سے مختلف ذہن کی مالکہ بھی ہے۔ یہ معاملات فہمی میں بہت زیرک ہیں، اگر آپ پسند کریں تو میں خدیجہ سے بات کروں اور آپ خدیجہ کا سامان تجارت شام لے جایا کریں، اور نفع جو ملے اس سے میرے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے اور آپ کے لیے بھی ایک مستقل روزگار کا سلسلہ بن جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اتنا ارشاد فرمایا کہ چچا جیسے آپ مناسب سمجھیں۔
جناب ابو طالب حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ اگر تم پسند کرو تو میرا بھتیجا سرزمین حجاز میں الصادق و امین کے لقب سے شہرت رکھتا ہے، ان کی دیانت و صداقت پر کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی انگلی اٹھانے کی جرأت و جسارت نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہارا سامان تجارت میرا بھتیجا شام لے کر جائے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط باقی تاجروں سے مختلف ہوں گی کہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ اب کی بار جس شخص سے تمہارے معاملات طے ہو رہے ہیں وہاں اجرت 2 اونٹ رکھے گئے ہیں۔ اگر یہی قافلہ میرا بھتیجا لے کر جاتا ہے تو اجرت 2 اونٹوں کی نہیں بلکہ 4 اونٹ ہوں گے۔ حضرت خدیجہ نے اس شرط کو قبول کر لیا اور کہا میں سامان اکٹھا کرتی ہوں، جب قافلہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گی۔ اب ایک سمت یہ منظر تھا، دوسری سمت حضرت خدیجہ الکبریٰ دوپہر کے وقت اپنے گھر میں سوئی تو ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں مقیم ہو گیا اور پھر اس کی کرنیں مکہ کے گھر گھر پہنچی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر منور، روشن اور معطر ہو گیا۔ اٹھیں، خواب کی کیفیت سے طبیعت میں ہیجان آیا، سوچ میں پڑ گئی یہ کیسا خواب، یہ کیسا منظرنامہ اور یہ کیسا تصور و تخیل، بلا کس کے پاس جاؤں۔ سرزمین حجاز پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا چچا کا بیٹا جس کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا راہب، اپنے وقت کا اپنی مسیحیت کا عالم اور کتابوں کا علم رکھنے والا اور خواب کی تعبیر بتانے میں شہرت یافتہ تھا۔ اٹھی، اپنے چچا زاد کے ہاں چلی گئی۔ چچا زاد نے دیکھا کہ مکہ کی رئیسہ میرے گھر میں آئی ہے، بلا خیر سے آئی ہو۔ کہا خدیجہ کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں۔ کچھ لمحے سکوت اختیار کیا اور کہا خدیجہ تمہیں مبارک ہو۔ بلا بھائی مبارک کس بات کی؟ کہا خواب بہت بابرکت ہے۔ اچھا کس اعتبار سے؟ کہا اعتبار اور کچھ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کا آخری پیغمبر تمہارا شوہر بنے گا اور تمہارے گھر میں مقیم ہوں گے اور تمہارے گھر سے اسلام کی وہ روشنی اٹھے گی جس کی کرنیں ساری دنیا کو روشن، معطر اور منور کر کے رکھ دیں گی۔ تعبیر سنی تو گھر آ گئی۔ ابھی سے پاس ادب شروع ہو گیا، ابھی سے پاس ادب شروع ہو گیا۔ کہا اچھا یہ بات ہے تو جناب ابو طالب میرے پاس پیغام لے کر آئے تھے تجارت کے قافلے کی رہنمائی کا۔ یہ سوء ادب ہے کہ پیغام ان کی سمت سے آئے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اب پیغام میری سمت سے جائے۔ اپنے چچا اسود کو بلایا، کہا جاؤ جناب ابو طالب کے گھر اور جا کر کہنا کہ خدیجہ الکبریٰ یہ چاہتی ہے کہ تمہارا بھتیجا میرے تجارت کے سامان کی قیادت کرتا ہوا شام جائے۔ ادب کا تقاضا اب یہ ہے۔ شرائط طے ہو گئی، حضور سامنے نہیں آئے، ابھی بات کے درمیان میں جناب ابو طالب ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا
کہانی نہ 2 اونٹوں کی رہے گی نہ 4 اونٹوں کی، یہ سامان تجارت لے کر جائیں، نفع کما کر واپسی پر سامان جو مکہ میں ضرورت ہے وہ خرید کر لے آئیں، آ کر ان پر فیصلہ ہوگا، وہ جتنا نفع اپنی مرضی سے چاہیں وہ لے لیں۔ اور حضرت خدیجہ کا جو سب سے محبوب غلام تھا میسرہ، اس کو اسپیشل ایڈوائز کیا، کہا تم نے اب کی بار جانا ہے، اس سے پہلے میں نے تمہیں نہیں بھیجا، میں اپنی خدمت کے لیے گھر میں رکھا کرتی تھی تجھے، لیکن اب کی بار قافلے کے ساتھ تم نے جانا، اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی، تم نے حضرت عبداللہ کے لال کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرنا ہے، بس یہ تمہاری ڈیوٹی، اور تمہاری کوئی ڈیوٹی۔ سرکار تجارت کا قافلہ لے کر شام کی طرف چلے، راستے میں جہاں سورج اپنی تمازت کو بڑھاتا، آسمان سے بادل کا ٹکڑا میرے نبی پر سایہ کر دیتا، اور یہ منظر میسرہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ شام میں داخل ہوئے تو حضور ایک شجر سمرا کے نیچے کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ سامنے شام کا بہت بڑا پادری نستورہ اس کا صومعہ تھا، عبادت گاہ تھی اس کی۔ اس نے بلائی منزل سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میسرہ کو جانتا تھا، کہا غلام ایک بات بتاؤ، یہ جو شجر کے نیچے بڑی متانت و وقار کے ساتھ شخصیت بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ عرب سے آئے۔ کہا یہ بتاؤ یہ خاندان قریش سے تعلق تو نہیں رکھتے؟ کہا ہاں خاندان قریش سے تعلق ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ عبد المطلب کا پوتا تو نہیں؟ کہا ہاں ہاں انہی کا پوتا ہے۔ کہا بچے قریب آؤ، میں تمہیں مسیحیت کی قسم دیتا ہوں یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ اب میسرہ یہ ساری باتیں اپنی ڈائری پر نوٹ کر رہا۔ حضور نے تجارت کا سامان کھولا، شام کے تاجر آئے، محبوب کی زبان سے جو بہو نکلتا جاتا بغیر کسی مشاجرے کے تاجر سامان اٹھاتے جاتے اور کوئی بحث مباحثہ اور مکالمہ نہ کرتے۔ حضور جو بہو ارشاد فرماتے وہ ایسے لگتا جیسے اللہ وہی بہو تاجروں کے دلوں پر ثبت کر رہا ہے۔ کثیر نفع کمایا، واپسی پر سرکار اسی نفع سے مکہ کے اندر جن اشیاء کی ضرورت تھی وہ خریدتے آئے۔ قافلہ واپس مر الظہران پر پہنچا تو ٹھہر گیا۔ میسرہ نے کہا میری یہ آرزو اور تمنا اور خواہش ہے، جتنا نفع آپ نے کمایا ہے، جس قدر آپ نے خوبصورت تجارت کی ہے، ہم بعد میں آئیں گے، آپ پہلے چلے جائیں، اور آپ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس جائیں اور جا کر خدیجہ کو کامیاب تجارت کی بشارت دے دیجیے۔ یہ وقت تھا دوپہر کا۔ حضرت خدیجہ اپنے گھر کی بالائی منزل پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور کچھ اور مکہ کی خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب دور سے حضور کو اونٹ پر آتے دیکھا۔ جب آتے دیکھا خواتین نے تو منظر اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ خواتین کھڑی ہو گئی بالائی منزل پر۔ آج تک خواتین کی نگاہوں سے اتنا خوبصورت منظر گزرا نہیں تھا۔ منظر کیا تھا؟ حضور کا اونٹ چل رہا ہے، آسمان سے بادل کے ایک ٹکڑے نے حضور پر سایہ کیا ہوا ہے، اور اونٹ کی دونوں سمت دائیں بائیں 2 فرشتے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ حضور اس شان سے واپس آ رہے، اور یہ کہانی اعلان نبوت سے پہلے کی ہے۔
جب حضور کی عمر شریفہ ابھی صرف 25 برس ہے، اعلان نبوت تو 40 برس کی عمر میں ہو رہا ہے۔ حضور تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے دروازے پر آ کر استقبال کیا۔ حضور نے کامیاب تجارت کی خبر دی۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا آپ جتنا نفع پسند کرتے ہیں وہ لے لیں۔ بات طے ہو گئی، حضور تشریف لے آئے اپنے گھر۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نگاہوں میں وہ خواب منڈلانے لگا۔ دوسری سمت عالم کیا تھا؟ مکہ کا کوئی رئیس ایسا نہیں تھا جس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نکاح کی آفر نہ کی تھی، اور تحائف بیچ کر کی تھی۔ یوں نہیں کہ تنہا، بڑے بڑے تحائف بیچ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عقد کی پیشکش کی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا، ہر پیشکش کو ٹھکرا دی۔ آج عجیب منظر ہے، آج کمال کا منظر ہے۔ حضرت خدیجہ کی بہت محبوب سہیلی ہیں نفیسہ بنت منیہ۔ بھائی سرا ذرا نفیسہ کے گھر جاؤ، اسے بلا کر تو لاؤ۔ کہا اچھا۔ بھائی سرا گئے، نفیسہ کو بلا کر لائے۔ نفیسہ آئی، تم میری سہیلی بھی ہو اور میری بہن بھی ہو، میری رازدان بھی ہو، آج تم سے ایک راز کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تجھے ابو طالب کے گھر جانا ہوگا۔ کہا کس مقصد کے لیے؟ کہا ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جانب سے پیغام عقد دو۔ نفیسہ نے کہا خدیجہ جانتی ہو ان کے پاس تو مال نہیں ہے، ان کے پاس تو دولت نہیں ہے، وہ صاحب ثروت نہیں ہے، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ وہ یتیم ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، وہ تو خود جناب ابو طالب کی زیر کفالت ہیں، اور ان کا کوئی مستقل اپنا روزگار بھی نہیں ہے۔ اور مکہ کا کون سا رئیس ہے جو آرزو لے کر تیرے ساتھ عقد کی نہیں بیٹھا ہوا، اور یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا نفیسہ یہ کہانی مت چھیڑو، بس جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ جا کر یہ پیغام عقد حضرت ابو طالب تک پہنچا دو۔ نفیسہ آئی، جناب ابو طالب سے ملی۔ آپ بیٹی کیسے آنا ہوگا؟ خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا۔ کس لیے؟ پیغام عقد لائی ہوں، وہ حضور سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں آقا کریم سے پوچھ لیتا ہوں۔ ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا یہ 25 برس کی عمر مبارک، میں اپنے بھتیجے سے پوچھ لیتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بھتیجے خدیجہ کی جانب سے پیغام عقد آیا، چچا جان یہ معاملات تو آپ نے طے کرنے ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک ہے 40 برس، اور رسول اللہ کی عمر مبارک ہے ظاہری 25 برس، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی ہیں۔ پہلا عقد آج سے ہوا، وہاں سے بیوہ ہوئی، اور ان کے انتقال کے بعد خویلد نے آپ کا نکاح عتیق بن معیز سے کیا، اور وہ ان کے مرنے کے بعد وہاں سے بیوہ ہوئی، 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی۔ لیکن ظاہر کا حسن آج بھی اسی طرح، سلیقہ شعاری آج بھی وہی ہے، راست گوئی کا منظرنامہ وہی ہے، امانت و دیانت وہی ہے۔ ایک طرف رسول اللہ سارے مکہ میں الصادق الامین سے شہرت پا رہے ہیں، اور دوسری طرف سارے مکہ میں مکہ کی رئیسہ خدیجہ طیبہ طاہرہ کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ مکے کا بچہ بچہ جانتا ہے جب لفظ طاہرہ
طاہرہ بولا جاتا فوراً دھیان حضرت خدیجہ کی طرف جاتا. کہا جاتا کہ تجارت کے باب میں اگر کوئی خاتون طاہرہ کے منصب پر فائز ہے تو وہ فقط خدیجہ الکبریٰ ہے. معاملات طے ہو گئے تو خیال یہ تھا لوگوں کا، مکہ والوں کا، کہ غریب ہیں، حق مہر کیا دیں گے. اتنی بڑی رئیسہ سے شادی ہونے لگی ہے، اور اتنی بڑی رئیسہ کتنی دھوم دھام سے شادی کرے گی. یہ دو طرح کے تصورات مکے میں امڑ رہے تھے. یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤں. ہم اپنی بچیوں کو ڈرامے دکھاتے ہیں جن میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی، اور ہمارے ڈراموں کا جو کلچر ہے، ہمارے ڈراموں کے ذریعے جو معاشرہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہ تباہی و بربادی کا معاشرہ. کاش ہم نے اپنے گھروں میں ام المومنین ازواج مطہرات کی کہانیاں اپنی بچیوں کو سنائی ہوتی، اپنے بچوں کو سنائی ہوتی. یہ حالات ہم نے اپنے گھروں میں بیان کیے ہوتے. اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی زیرک اور عقل مند اور حکمت شناس تھی، فیصلہ کیا کہ جس شان سے حضرت عبداللہ کا لال آئے گا میں اسی شان کے اندر رہوں گی. میں اپنی دولت اور اپنی ثروت کو نمائش کے طور پر استعمال نہیں کروں گی. لہذا کوئی بڑا اجتماع نہیں کیا، کوئی بڑا گٹھ نہیں کیا. کس کو بلوایا؟ کہا صرف ورقہ بن نوفل آ جائے اور میرا چچا اسد آ جائے، یہ دو میرے گواہ ہوں گے. اور اپنی سہیلیوں کو بلایا اور باقی کسی کو نہیں بلایا. دولت کی کمی تھی، دولت کے تو انبار تھے، آنکھ کھولی تھی دولت میں. مکہ کا کون سا تاجروں کا قافلہ تھا جس میں سامان تجارت خدیجہ الکبریٰ کا نہیں ہوتا تھا؟ لیکن خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ابھی اعلان نہیں کیا، جو صرف مکہ میں الصادق الامین کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، وہ آ رہے ہیں میرے ساتھ عقد کے لیے. لہٰذا میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو ان کی طبیعت پر گھراں گزرے. لہذا کسی کو جمع نہیں کیا. حضور اپنے سارے چچاؤں کو لے کر آئے اور قیادت کس کو دی؟ جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ کو. کہا یہ دو میرے گواہ ہوں گے. ادھر سے ورقہ بن نوفل، ادھر اور ساتھ حضرت خدیجہ کا چچا اسد، اور ادھر سے رسول اللہ نے اپنے دو چچے آگے کر دی، اور باقی سارے چچے حضور ساتھ لائے. باقی کسی کو حضور نہیں لائے. ہماری طرح نہیں ہے 10 بسیں بھر کر اگلے کا سر پھوڑ کر رکھ دو، یہ نہیں ہے. کہاں لکھا ہے اتنا بڑا جلوس بچی والوں کے گھر لے کر جانا کہ بچی کے ماں باپ کو ساری زندگی کے لیے مقروض کر دینا؟ کہاں لکھا ہے؟ جناب ابو طالب اٹھے، نکاح کا خطبہ پڑھا. آپ کا خطبہ مکمل ہوا تو ورقہ بن نوفل اٹھا، انہوں نے کچھ جملے کہے اور اس کے بعد اپنی گواہی ڈالی. پھر اسد نے اپنی گواہی ڈالی. پھر جناب ابو طالب نے اپنی جانب سے 20 اونٹ حق مہر کا اعلان کیا. 20 اونٹ حق مہر کا اعلان. ہم جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو جب حق مہر کی باری آتی ہے تو پوچھتے ہیں بھائی حق مہر کتنا؟ اور مولوی صاحب شرعی رکھ لیں. تو میں تو صاف کہتا ہوں بھائی مجھے شریعت نہیں آتی، کیونکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ شریعت کے جاننے والے ہیں. مجھے بتا دیجئے شرعی حق مہر کتنا ہے؟ ساری شادی غیر شرعی، حق مہر شرعی. ساری شادی غیر شرعی کر رہی ہے.
مایوں غیر شرعی، رسم مہندی غیر شرعی، ناچ گانا غیر شرعی، ڈول بنگڑا غیر شرعی، بارات جب بچی کے گھر لے کر آتے ہیں ناچ ناچ کر زمین بے ترتیب کر دیتے ہیں، ڈول رقص پتہ نہیں کیا کچھ دولت کا اس طرح جو ہے نا وہ نچھاور کرتے ہیں، قائد اعظم علیہ الرحمہ کی توہین، پاؤں کے نیچے نوٹ آتے ہیں، کیا کچھ ظلم نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ غیر شرعی۔ حق مہر کی باری آئی تو شریعت لے آتے ہیں۔ اور کہیں دیہاتوں میں سے جو براتیں آتی ہیں نا وہاں چودھری لازمی آتا ہے، دیہات کا جو چودھری ہے نا وہ ایک بن جاتا ہے، جس کے پاس کوئی لاکھ روپیہ اکٹھا ہو جائے وہ چودھری بن جاتا ہے، وہ پھر مولوی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، مولوی صاحب شرعی رکھے نا، تو پوچھتے ہیں شرعی 32 روپے، میں نے کہا 32 کسی کتاب سے ثابت کر دو آج تک، رسول اللہ کی کسی بیوی کے 32 ثابت کر دو، حضور کے کسی زوجہ مطہرہ کے 32 ثابت کر دو، ظالموں 32 لکھے کس کتاب میں، کہاں لکھا ہے 32 روپے؟ اتنی ظلم کی انتہا۔ جب ابو طالب کے زیر کفالت تھے تو اس وقت بھی رسول اللہ نے اپنی پہلی عالیہ کا حق مہر 200 اونٹ 20 اونٹ رکھا، 20 اونٹ، اور آج اگر میں 20 اونٹوں کی قیمت لگاؤں تو 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے، لاکھ روپے سے کم اونٹ نہیں ملتا، تو لے آؤ نا، پھر شریعت کی بات کرتے ہو تو پھر لے آؤ شریعت کے مطابق۔ 20 اونٹوں کا اعلان ہو۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جانب دیکھیے، اپنی بچیوں کو یہ سنائیے، ناکام مکمل ہو گیا تو اب ولیمہ سنت ہے، اصل چیز ولیمہ ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اثار دیکھیے پہلے دن شروع کیا، جب ہم اپنی بچیوں کو یہ بتائیں گے، خدا کی قسم کبھی کسی گھر میں نہ اتفاقی پیدا نہیں، گھر اجڑیں گے نہیں، گھر بستے رہیں گے۔ جب میاں بیوی میں اثار کا جذبہ پہلے دن شروع ہو جائے تو پھر کون ہے جو اس گھر کو توڑ دے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اٹھ کر کیا کہا، شوہر نامدار، جو حق مہر مجھے دیا گیا نا 20 اونٹ، انہی میں سے 2 اونٹ ذبح کیجیے اور ولیمہ کر دیجیے۔ اثار کی کہانی یہاں سے شروع ہو گئی۔ یہ وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتنی اثر کر گئی کہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور کے ساتھ 25 برس زندگی کے گزار کر 11 رمضان المبارک کو نبوت کے 10ویں سال وصال کر گئی۔ خدیجہ الکبریٰ تو چلی گئی، اس کے بعد حضرت سودا آئی، حضرت حفصہ آئی، حضرت عائشہ صدیقہ آئی۔ یہ 3 رسول اللہ کی وہ ازواج مطہرات ہیں جن کا حسن پورے عرب میں مشہور تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کنواریوں میں میں تنہا تھی، زیرک بھی تھی، معاملہ فہم بھی تھی، رسول اللہ کے یار کی بیٹی بھی تھی، میں صدیقہ بنت صدیق تھی، رسول اللہ کو میرے اوپر بڑا ناز بھی تھا، لیکن اس کے باوجود سرکار کی ظاہری آیات طیبہ کے آخری دن تک حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر حضور کی زبان پر نہ آیا۔ وہ جو اثار کی پہلے دن کہانی چلی تھی نا، اس نے حضور کے قلب اطہر پر ایسے اثر چھوڑے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر سے نکلتے تو حضرت خدیجہ کا ذکر کر کے جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے۔ میں پریشان تھی، ایک دن میں نے کہہ ہی دیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میری جانب ذرا دیکھیے، جوان ہوں، حسینہ ہوں، جمیلہ ہوں، کنواری ہوں، آپ کے ہاں آئی ہوں، حضور ایک بڑھیا کا ذکر اتنا کرتے ہیں؟ میں 9 برس کی تھی جب آپ کے عقد میں آئی، وہ 40 برس کی بڑھیا تھی جب آپ کے عقد میں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا ناراضگی سے، فرمایا عائشہ سن، خدیجہ کے احسانات سن، جب مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا خدیجہ نے اس وقت پہچانا، جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا اس وقت مانا، جب میں پہلی وحی لے کر گھر آیا ابھی
کسی کو پتا نہیں تھا جو سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لائی اس کا نام خدیجہ ہے۔ جب لوگ مال مجھ سے واپس لے رہے تھے، جس نے سارا مال مجھے دے دیا وہ خدیجہ الکبریٰ۔ اور عائشہ سن، دو ہی تو میرے غم گسار تھے۔ مکہ کی گلیوں میں جب باہر کوئی ستاتا تو جو مجھے آسرا دیتا تھا وہ ابو طالب تھا، اور جب میں تھک ہار کر مکہ کی گلیوں سے ظلم سہ کر گھر آتا تو جو دروازے پر پیشانی خندہ لے کر استقبال کرتی اور جس کے جملے میرے سارے غموں کو غلط کر دیا کرتے تھے اور جس کا استقبال میرے سارے دکھ دھو دیا کرتا تھا، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ بلا بتا عائشہ میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اثار کیا کیا؟ دیکھیے اثار کا عالم، حضور سے عقد ہو گیا، گھر میں غلام ہیں، حضور کو اپنے گھر ٹھہرا لیا، گھر میں غلام ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے، گھر میں سب لوگوں کو منع کر دیا۔ زید بن حارثہ بھی تو وہیں تھے نا، حضرت خدیجہ کے ہاں آئے غلام تھے نا، حکیم بن حزام خرید کر لائے تھے حضرت خدیجہ کے کزن، اور حضرت خدیجہ کو گفٹ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ہی حضرت زید حضور کو دیے تھے۔ میسرہ ہے، نفیسہ ہے، کون کون نہیں ہے حضرت خدیجہ کے گھر خدمت کرنے والا، لیکن حضور سے عقد ہوا تو بند کر دیا، کہا خبردار میرے شوہر کا کوئی کام کرے، اپنے شوہر کے سارے کام خود کروں گی۔ مکہ کی اتنی بڑی رئیسہ، مکہ کی اتنی بڑی رئیسہ، حسن و جمال کی پیکر، ان کا ثانی کوئی نہیں ہے اس دور میں، مکہ کے بڑے بڑے رئیس پیغام عقد بھیج رہے ہیں، حضور کے لیے کھانا بنا کر آ رہی ہیں تو لباس پر آٹا گرا ہوا ہے، ہاتھوں میں گوندا آٹا لگا ہے، چولہے میں پھونکے مارنے سے بالوں کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے۔ جبریل امین آگے آ کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، خدیجہ کھانا لا رہی ہے کچن سے، آپ کی سمت، اللہ بھی سلام فرما رہا ہے، جبرائیل بھی سلام فرما رہا ہے خدیجہ کو، خدیجہ کو اللہ بھی سلام فرما رہا ہے اور جبریل امین بھی سلام فرما رہا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کس بات پر؟ آپ سے سوال ہے نا کس بات پر؟ تو جواب ایک آئے گا، رسول اللہ کی خدمت پر، حضور کے ساتھ وفا شاری پر، جان نثاری پر، جو مال قربان کیا اس پر، اور حضور کے لیے جو اثار کے جذبات رکھتے تھے اس پر۔ اللہ کو بھی حضرت خدیجہ کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا، اور جبریل امین بھی کہہ رہا ہے کہ میرا سلام ہو خدیجہ الکبریٰ۔ صاحبو، یہ باتیں اپنی بچیوں کو بتاؤ، یہ کہانیاں اپنی بچیوں کو سناؤ، ڈرامے مت دکھاؤ، ناچ گانے پر اپنی بچیوں کو مت لے کر جاؤ، پھر روتے پیٹتے ہو میری بچی ٹائٹس پہنتی ہے، میری بچی بے ترتیب لباس پہنتی ہے، میری بچی کے وجود نمائش کرتا ہے، میری بچی دوپٹہ نہیں لیتی، میں بے بس ہو چکا ہوں، ماں حامی ہو گئی ہے، بہنیں حامی ہو گئی ہیں، کیوں حامی ہونے دیا؟ سکرین کو بند کرو، رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی کتابیں گھر لے آؤ، اور خدیجہ الکبریٰ کا اسوہ حسنہ اپنی بیٹیوں کے سامنے رکھو۔ خدا کی قسم جس گھر میں تمہاری بیٹیاں جائیں گی وہ گھر والا بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا۔ اپنی بچیوں کو رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی کہانیاں سنو۔ خدیجہ الکبریٰ وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی سے تاریخ کا رخ بدلا، جس نے تاریخ کا دہارا بدلا، جس نے رسول اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ بتا دیا کہ ایک عورت اگر ایک عورت ٹھان لے تو وہ سارے مکہ سے ٹکر لے کر بھی سب سے پہلے ایمان قبول کر سکتی ہیں۔ تاریخ کا رخ بدلنا چاہے تو اپنا سارا حسن دولت قربان کر کے تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لینے سے پہلے 1000 بار اپنی گردن جھکاتی ہے، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھتی ہے، نام لیتے ہوئے سینے کیا دل کی گہرائیوں تک ٹھنڈک محسوس کرتی ہے۔ جانتے ہو اس فاطمہ کی پرورش کس نے کی ہے؟ خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ خدیجہ الکبریٰ کی پرورش کا کمال تھا۔
صاحبو یہ حضور کی وہ محبوبہ بیوی تھی جس کو میرے آقا آخری دم تک نہیں بھولے۔ 11 رمضان المبارک ان کا یوم وصال ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند کرے، جنت المعلا میں ان کے میزار پر اللہ اربوں خربوں کے حساب سے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہر آنے والی گھڑی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے درجات میں بلندی کا سبب بنے، اور اللہ کریم ہماری بیٹیوں کو خدیجہ الکبریٰ کے روحانی تصرفات سے ایک وافر عصا عطا فرما کر ہماری بیٹیوں کو بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔